سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم. وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم. اللہ کے صدر احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، ارباب علم و بصیرت، صاحبان عقل و دانش، طلاب العلم، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تہنیت و تشکر پیش کرنا چاہوں گا حضرت قبلہ دکتور الشیخ ظفر الحق بندیالوی صاحب حافظہ اللہ کی بارگاہ میں، اور جناب قبلہ نوار الحق صاحب اور حضرت کے تمام صاحبزادگان اور اس عظیم میکدائے علم و تربیت کے مدرسین، علماء کرام، منتظمین کی بارگاہ میں، جنہوں نے آج مجھ گنہگار کو یہاں پر مدعو کیا۔ حقیقت ہے میں اپنی ذات میں اس چیز کا استحقاق نہیں دیکھتا کہ اتنے عظیم علماء کی بارگاہ میں کلام کروں۔ میں فقط زیارت کے لیے حاضر آیا تھا، گزشتہ پچھلی مرتبہ بھی آیا، میری خواہش تھی کہ حضرت کی زیارت ہو جائے، اور آج الحمدللہ جس طرح میں نے وہاں کہا کہ میری زندگی کا حسین ترین دن ہے کہ حضرت شیخ قبلہ عبدالحق صاحب بندیالوی حفظہ اللہ تعالی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت نے خطاب کے حوالے سے فرمایا اور میرے متعلق تو بہت کچھ فرما دیا۔ معرہ ہوں ہنر سے میں، سراپا عیب ہوں اکبر، عنایت ہے احبہ کی اگر اچھا سمجھتے ہیں، احبہ کی اگر اچھا سمجھتے ہیں۔ نہ خریدار کا حصہ ہوں نہ حق بائے کا، نہ خریدار کا حصہ ہوں نہ حق بائے کا، میں وہ دانہ ہوں جو گر جائے کفے میزاں سے۔ آپ تو سمجھ گئے، شاید یہ نہیں سمجھے تو یہ فرما رہے تھے پتہ نہیں اسے پنجابی بھی آتی ہے یا نہیں۔ تو برطانیہ میں انگلش بولنے والا ٹھیک سے اردو بھی بول لے تو اس کی ہمت ہے، لیکن آپ کی طبیعت ان کی ضیافت کے لیے میاں صاحب کے کلام کے چند اشعار بھی پیش کرتا ہوں۔ اب لہجہ میرا ایسا نہیں ہے پنجابیوں والا، لیکن آپ کی محبت ہے، اگر لہجے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، اوپر نیچے الفاظ ہو گئے تو چونکہ پنجابی میری زبان نہیں ہے تو پتل سونے نال نہ رلدا، سرمے نال نہ کولے، کاواں دی کی جا محمد جس تھاں بلبل بولے۔ تو جہاں باغ طیبہ کی جی بسم اللہ، تو یہاں سرمے نال نہ کولے، کاواں دی کی جا محمد جس تھاں بلبل بولے۔ تو جہاں باغ طیبہ کی حسین بلبلیں اپنے انداز دلبرانہ میں کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے الاپتی ہوں، وہاں مجھ کوے کی کائیں کائیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ آپ کا اپنا پن ہے، آپ کا بڑکپن ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کی شفقت ہے کہ آپ نے مجھ جیسے شخص کے لیے اتنے جملے کہے۔ اور حقیقت ہے یہاں کلام کرتے ہوئے بھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ احباب مجتہدان علم سے سماعت کی زحمت اٹھا رہے ہیں، لیکن ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور وہ بھی جو حضرت نے ابھی تعلیمات عنایت فرمائی۔ حضرت کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوا اور حضرت نے دین اسلام اور تکمیل دین اور کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر پر بڑا خوبصورت کلام کیا، تو اسی حوالے سے دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ آج کے دن اکملت لکم دینکم، میں نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ اچھا، جب میں یہاں آ رہا تھا تو ختم نبوت کے بھی نعرے لگ رہے تھے، تاجدار ختم نبوت۔ اس انداز دلبرانہ سے آپ ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی کلام کر رہے تھے، تو اس حوالے سے بھی دو چار باتیں حضرت نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی، کوشش کرتا ہوں ان تمام کا امتزاج پیدا کر کے چند باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔
تو یاد رکھیے تکمیل دین کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہوتی. جب دین مکمل ہو جائے. امام قرطبی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ ماضی کی امتوں میں 72 فرقے تھے، اس امت میں 73 فرقے کیوں ہیں، ایک زائد کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ ماضی میں 72 اس لیے تھے کیونکہ ماضی میں جب ایک نبی جاتا اور امتوں میں اگر کوئی دین کی تعلیم کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا، دین کے خوبصورت چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کرتا، تو ایک نیا نبی آ جاتا. اب اس امت میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی دوسرے نبی کے آنے کا امکان نہیں ہے. حضور آ گئے، اب حضور کے بعد کوئی دوسرا نہیں آئے گا. تو ماضی میں کیا ہوتا؟ نبی آ جاتا، اس امت میں کوئی نیا نبی تو نہیں آئے گا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات معصوم ہے اور حضور کا کلام بھی معصوم ہے اور حضور کی جماعت من حیث الجماعت معصوم ہے. یعنی فردن وردن ہر صحابی معصوم نہیں ہے، لیکن جس بات پر صحابہ کا اجماع ہو جائے، اس امت کا اجماع ہو جائے، اور اجماع کا معصوم ہونا اس امت کی خصوصیت میں سے ہے. ماضی کی امتوں میں اجماع نہیں تھا، نہ ہی مجتہدین ہوا کرتے تھے، نہ ہی مجددین ہوا کرتے تھے. یہ اس امت کا طرہ امتیاز ہے، خصوصیت ہے کہ اس میں مجددین بھی ہیں، مجتہدین بھی ہیں اور اجماع معصوم بھی ہے. ماضی میں ایک نبی جاتا، دوسرا نبی معصوم آ جاتا. اب نبی تو نہیں آئے گا، اب اجماع معصوم آئے گا. یہ اجماع معصوم ہے کہ اگر ہم کسی ذہنی ارتباک اور خلش کا شکار ہو جائیں تو علماء کے اجماع کو دیکھیں گے، مجمع علیہ مسائل کو دیکھیں گے، جس پر یہ علماء متفق ہو گئے ہم اس بات کو قبول کر لیں گے. تو کہا چونکہ ماضی میں اجماع نہیں تھا، مجتہدین نہیں تھے، مجددین نہیں تھے، اس امت میں اجماع بھی ہے اور مجتہدین کا اجماع ہے. مجتہدین کا اجماع ہے چونکہ ماضی میں مجتہدین نہیں ہوا کرتے تھے، مجتہدین کا اجماع نہیں ہوا کرتا تھا. نبی آ جاتے ہیں، ایک نبی جاتا دوسرا نبی آ جاتا. اس امت میں نبی تو نہیں آئے گا، کون آئے گا؟ مجتہد آئیں گے اور وہ اجماع کریں گے. تو جب مجتہدین ہوں گے تو پھر مجتہدین کے منکرین بھی ہوں گے. کیا سن رہے آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ مجتہدین ہوں گے تو مجتہدین کے منکر بھی تو ہوں گے نا. کہا یہ جو زائد فرقہ ہے یہ مجتہدین کے منکرین کا فرقہ ہے. یہ 73 ہے نا، یہ اس لیے ہیں کیونکہ اس امت میں مجتہد بھی ہیں اور مجتہد ہیں تو مجتہدین کے منکر بھی ہیں. جب مجتہدین کے منکر ہوں گے تو وہ زائد 73واں فرقہ، ایک ایکسٹرا ایڈیشنل فرقہ جو ہوگا وہ ان کا ہوگا. تو میں یہ کہا کرتا ہوں اس امت میں 73 فرقوں کا وجود بھی ختم نبوت کی ایک دلیل ہے کہ ماضی میں 72، اس میں 73، 72 جہنمی، ایک جنتی، فقط ایک ہی جنتی، اور کوئی جنتی نہیں ہے. لوگ اتحاد کی دعوت دیا کرتے ہیں تو ہم کہا کرتے ہیں اتحاد جو ہے نا یہ جنتیوں میں نہیں ہو سکتا. یعنی جنتی تو ایک ہی ہے نا بھئی. اتحاد کے لیے کم از کم شرط 2 کی ہوتی ہے. ایک بندہ کس سے اتحاد کرے گا؟ اتحاد کرنے کے لیے شرط یہ ہے کم از کم 2 ہوں گے تو اتحاد کریں گے نا. ایک جنتی ہے وہ کس سے اتحاد کرے گا؟ اتحاد وہ کرے گا جو 72 میں ہوگا. 72 آپس میں اتحاد کر سکتے ہیں. پتہ چلا اتحاد کرنا بدعقیدہ سے یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، جنتیوں کا طریقہ نہیں. کیوں؟ جنتی ایک ہی ہے، ایک ہی جنتی ہے. تو اس لیے اس امت میں یہ مجتہدین کا وجود یہ بھی ختم نبوت کی ایک دلیل ہے کہ اب مجتہد آئیں گے. اب ہم نے مجتہدین کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، مجددین کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. اور اس کے علاوہ قرآن کریم کے حوالے سے آج لوگ کہتے ہیں، مجتہدین کا انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کرتے ہیں ہمارے لیے قرآن و سنت کافی ہے، قرآن ہی کافی ہے، سنت کافی ہے. ہمیں کیا ضرورت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی تقلید کی، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ اماموں کی تقلید کی کیا ضرورت؟ ان کا احتیاج کیا ہے؟ اور پھر کچھ عرب دنیا میں جب جاتے ہیں تو اباحیت پسندی کا شکار ہو کر وہ مسائل، وہ مجمع علیہ مسائل جن پر تمام امت کا اجماع ہے ان سے بھی منحرف ہو جاتے ہیں. اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ مذاہب اربعہ کی تقلید کا انکار، اس سے انحراف، سنیت سے انحراف ہے. اگر آپ
کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی قول پر فتویٰ دے دیں گے، جس طرح آج جامعۃ الازہر کے منہج جدید میں وہ علی اعلان کہتے ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں فقط میلاد منانا انسان کو سنی نہیں بناتا، جو ضروریات مذہب اہل سنت ہیں ان کی پابندی بھی ضروری ہے. اگر کوئی محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگائے اور حضور کی عظمتوں کے ترانے الاپتے ہوئے کہے کہ میں سنی ہوں، تو فقط سنی اپنے آپ کو کہنا کافی نہیں ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ضروریات اسلام کے کسی ضروری مسئلے کا منکر تو نہیں، اور کیا مذہب اہل سنت کا پابند ہے یا نہیں. تو آج یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ مذاہب اربعہ سے غداری کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم ابن تیمیہ کے قول پر بھی فتویٰ دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں تک کہ ابھی جامعۃ الازہر کا جو منہج جدید ہے، میں علماء کرام علیہم الرحمہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں بہت مؤدبانہ اور ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ آپ کے یہاں بندیال شریف سے جو علماء تیار ہوتے ہیں اور عرب دنیا میں جاتے ہیں، بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان کی تربیت کی جائے کہ وہاں کے دکاترہ سے فقط ان کے علم کی بنیاد پر متاثر ہو کر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عقیدہ اہل سنت سے دور ہو جائیں. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کیونکہ آج یہ فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. عرب دنیا میں آج صوفیاء سے تعلق رکھنے والے کچھ نام نہاد سنی جو اپنے آپ کو نقشبندی بھی کہتے ہیں، قادری بھی کہتے ہیں، لیکن علی اعلان کہتے ہیں کہ ہم 80 مذاہب پر فتویٰ دینے کو جائز سمجھتے ہیں علیہ باللہ، جس میں عبازیوں کے قول پر بھی فتویٰ دیا جاتا ہے، زیدیوں کے قول پر بھی فتویٰ دیا جاتا ہے، اور علی اعلان کہا جاتا ہے کہ ابن تیمیہ کے قول پر فتویٰ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ وہ ہیں کہ میرے اساتذہ میں سے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو میرے دادا استاد ہیں، یعنی ہمارے شیوخ کے شیوخ ہیں، اور بڑے بڑے مناظر بھی ہیں، بڑے بڑے ڈیبیٹرز بھی ہیں. لیکن جب وہی نوجوان ہند و پاک سے عرب دنیا میں جا کر واپس پاکستان آتے ہیں، ہندوستان آتے ہیں، یا بالخصوص برطانیہ میں آتے ہیں، تو ان میں یہ آزاد خیالی دیکھ کر ہمیں دکھ ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں ہمارے شیوخ جو اتنے بڑے مناظر ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے علماء سے، بڑے بڑے گستاخوں سے ڈیبیٹس کی ہیں، کیا وہ غلط ہو سکتے ہیں؟ تو محترم بھائی اس حوالے سے گزارش کروں گا کہ اجماعی مسائل میں کبھی بھی ہم نے کسی سے سمجھوتا نہیں کرنا، کمپرومائز نہیں کرنا. جو مسائل اجماعی ہیں، جن پر تمام مذاہب کا اجماع ہے، مذاہب اربعہ سے انحراف اہل سنت سے انحراف ہے. وہ شخص بدعتی ہے، مبتدع ہے، گمراہ ہے، جو کہتا ہے کہ ان مجتہدین تک انحصار نہیں، ان مذاہب اربعہ تک دار و مدار نہیں اہل سنت کے مفتیان کرام کے فتویٰ دینے کے حوالے سے. اس کے علاوہ مذہب غیر پر عمل کرنے کی بھی ہم ہرگز اجازت نہیں دیتے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اگر کسی شخص کو میری کتاب مسلک اعتدال پڑھنے کے بعد یہ خیال گزرا ہو کہ ہم علیاذ باللہ ایک حنفی کے لیے یہ کہتے ہیں کہ وہ مذہب غیر پر عمل کرے، یہ ہرگز ہمارا موقف نہیں ہے، ہم اس کے خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تعیین مذہب کے اعتبار سے قول امام ہی کو دیکھا جائے گا. تعیین مذہب میں قول امام پر ہی عمل ہوگا، قول امام ہی معتبر ہوگا. ہاں جہت نہیں عن المنکر میں، جہت نہیں عن المنکر میں مرتکب کے اعتقاد کو دیکھا جائے. یعنی میں ایک مثال دیتا ہوں. گستاخوں کے ایک بہت بڑے عالم نے کہا تم اپنے آپ کو رضوی بھی کہتے ہو، بریلوی بھی کہتے ہو، سنی بھی کہتے ہو، تم یہ بتاؤ کہ تمہارے امام احمد رضا علیہ رحمہ وہ کہتے ہیں کہ آلات موسیقی حرام ہے. امام احمد رضا رحمہ اللہ، سرکار اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے نزدیک آلات موسیقی، قوالی کی محفل، جس کو ہم بڑے ناز و افتخار سے، جس کے جواز کو بھی ہم پیش کرتے ہیں اور بہت دلائل سے پیش کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس کو حرام لکھتے ہیں اور سننے والے کی تفسیق بھی کرتے ہیں، فاسق بھی کہتے ہیں. کوئی اعلانیہ سنے تو اس کو فاسق معلن بھی کہا جاتا ہے. کہا کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے تفسیق کی، فاسق بھی کہا. تو یہ بتاؤ کہ فاسق کی تعظیم کرنے والے کا حکم کیا ہے؟ فاسق کی تعظیم کرنا، اس کا حکم کیا ہے؟ جبکہ آپ سب جانتے ہیں فاسق کی تعظیم ناجائز ہے. یہاں پر عظیم علماء کرام یہاں پر موجود ہیں. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فاسق بھی کہیں اور پھر
شیخ عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ جیسے بزرگ کو عارف باللہ بھی لکھیں اور فتاوی رضویہ شریف میں بار بار سیدی لکھیں، عارف باللہ لکھیں، ان کا احترام کریں، تو انہوں نے تو آلات موسیقی کے جواز پر پوری کتاب لکھی ہے. تو ایک فاسق معلن کو عارف باللہ کہنے والے کا حکم کیا ہے؟ اب یہ دیوبندیوں کا اعتراض، بہت بڑا اعتراض تھا کہ ایک فاسق معلن کی تعظیم کرنا، تعظیم تو ایک، وہ تو عارف باللہ لکھ رہے ہیں، سیدی لکھ رہے ہیں، شیخ لکھ رہے ہیں، ان کا احترام کر رہے ہیں، اور فتاوی رضویہ شریف میں بار بار ان کا حوالہ دیا گیا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے حضرت عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ عارف باللہ کا بار بار حوالہ دیا. اس حوالے سے یہ بات مجھ تک پہنچی تو فقیر نے اس کا جواب بھی لکھا الحمدللہ بہت تفصیل سے. تو اس میں نے یہ کہا تھا کہ مختلف فی مسائل میں اعتبار مرتکب کے اعتقاد کا ہوتا ہے. جو جس عمل کا مرتکب ہو، اگر کسی جامع شرائط مفتی سے فتویٰ پوچھے اور وہ مفتی فتویٰ دے، اور وہ فتویٰ ظاہر مفتی باب افتاء اور باب قضاء میں مفتی مذہب غیر پر فتویٰ نہیں دے سکتا. مفتی مذہب غیر پر فتویٰ نہیں دے گا، وہ اپنے مذہب کی روشنی میں ہی فتویٰ دے گا. اگر مسئلہ مختلف فی ہے تو کوئی مفتی فتویٰ دیتا ہے تو وہ بندہ، وہ عامی جس کو علم نہیں ہے دین اسلام کے علوم سے، وہ آگاہ نہیں، اس نے مفتی سے فتویٰ پوچھا. اب یہاں تک ہمارے علماء نے صراحت فرمائی ہے کہ افضل مفتی کی موجودگی میں مفضول مفتی کے قول پر عمل کرنا بھی اس کے لیے جائز ہے. وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں سب سے متقی مفتی کی تلاش کروں گا اور اسی کے قول پر عمل کروں گا. نہیں، اپنے علاقے کے کسی مفتی جو جامع شرائط مفتی ہو، آپ اس کے قول پر اگر عمل کریں اور آپ اپنے مفتی کے قول پر عمل کرتے ہوئے جواز کے قائل ہیں، تو اب کسی دوسرے عالم جو اس کے عدم جواز کا قائل ہے، اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کی تفسیق کرے، وہ اس کو فاسق نہیں کہے گا. اب اگر کوئی فاسق کہتا ہے تو وہ تفسیق عمومی ہوگی، وہ خاص تفسیق نہیں ہوگی. یہ تطبیق کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے. یعنی اگر کوئی ہمارے بزرگوں پر اعتراض اس بنیاد پر کرے تو ہم یہ جواب دیکھتے ہیں کہ ابن حجر حیتمی علیہ رحمہ اور دیگر اکابر بزرگوں کی کتابوں کو آپ پڑھیں. اس میں اسی کتاب کے یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ میں متعدد جگہ الحدیقۃ الندیہ کی اس عبارت کو استدلال کے طور پر نقل کیا اور اس پر اعتماد فرمایا. یہ کون سی عبارت ہے؟ المسألة متى أمكن تخريجها على قول من الأقوال في مذهبنا أو مذهب غيرنا فليست بمنكر يجب إنكاره والنهي عنه، وإنما المنكر ما وقع الإجماع على حرمته والنهي عنه. یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کس کی عبارت کو نقل کر رہے ہیں؟ علامہ عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ کی عبارت کو نقل کر رہے ہیں. یعنی انکار کس بات پر ہوگا؟ ایسے مسئلے پر جس کی حرمت مجمع علیہ ہو، جس کی حرمت پر اجماع ہو. اب اگر کوئی مسئلہ مختلف فی ہے، آپس میں اختلاف ہے، تو ہم مختلف فی مسئلے کی بنیاد پر کسی پر انکار نہیں کریں گے، تفسیق شخصی نہیں کریں گے، ایک خاص فرد کی تفسیق نہیں کریں گے. ہاں اگر ہمیں علم ہو کہ وہ شخص اس مسئلے کی حرمت کا قائل ہے، اسے حرام جانتا ہے، تو پھر ہم اسے فاسق کہیں گے. مثال کے طور پر میرے نزدیک، میرے چند اساتذہ کے نزدیک تمباکو نوشی ناجائز ہے. میں کون ہوتا ہوں اپنا قول، اپنا موقف بیان کرنے والا؟ میرے چند اساتذہ ہیں، ان کے نزدیک سگریٹ پینا ناجائز ہے. سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس کے جواز کے قائل ہیں. اب علماء میں اختلاف ہو گیا نا، کیا اس کی حرمت اجماعی ہے؟ نہیں، مختلفی ہے. اب مختلف فی مسائل میں اعتبار مرتکب کے اعتقاد کا ہوتا ہے. اگر میں اپنے کسی استاد، کسی شیخ سے مسئلہ پوچھوں، وہ کہے حرام ہے، ناجائز ہے، میں ایک عامی سے شخص ہوں، جاہل سے شخص ہوں، میرے لیے یہ کافی ہے. میں نے استاد سے پوچھا، استاد نے کہا یہ ناجائز ہے. اب میں تمباکو نوشی کو ناجائز سمجھتا ہوں. اب ہمارا کوئی ایسا بھائی جو سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے قول پر عمل کرتا ہے، وہ جائز سمجھتا ہے، وہ سگریٹ پیتا بھی ہے، وہ سگریٹ پی رہا ہے اور مجھے دیکھتا ہے کہ میں سگریٹ پی رہا ہوں. اب اس پر واجب ہے کہ وہ مجھ پر انکار کرے. وہ کہے پیر صاحب یہ فسق ہے، کہاں پیر بنے پھرتے ہو، اعلانیہ فسق کر رہے ہو، تم تمباکو نوشی کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، حرام کا ارتکاب کر رہے ہو. میں کہوں حضرت صاحب آپ خود پی رہے ہیں.
لما تقولون ما لا تفعلون. حالانکہ اس آیت کی تفسیر بھی کچھ لوگ غلط کرتے ہیں. لما تقولون ما لا تفعلون کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دین کی دعوت نہیں دے سکتے اگر آپ خود عمل نہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب جھوٹ ہے. یعنی اگر آپ تہجد گزار نہیں ہیں تو اپنے آپ کو تہجد گزار کہتے ہیں کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، یہ اس کا مطلب ہے. اگر آپ بے نمازی ہیں خود کو نمازی کہتے ہیں، لما تقولون ما لا تفعلون. آپ گناہ کرتے ہیں لیکن لوگوں کو کہتے ہیں ہم نہیں کرتے، لما تقولون ما لا تفعلون. اب ایک بندہ سگریٹ خود پی رہا ہے، مجھے دیکھا کہ میں سگریٹ پی رہا ہوں، اب اس پر واجب ہے کہ وہ مجھ پر انکار کرے. اگر وہ مجھ پر انکار نہیں کرتا تو وہ خود گنہگار ہو جائے گا. اب میں کہوں کہ مولانا آپ خود سگریٹ پی رہے ہیں اور مجھ پر انکار کر رہے ہیں، تو وہ کہے گا کہ مختلف فی مسائل، اختلافی مسائل میں اعتبار مرتکب کے اعتقاد کا ہوتا ہے کہ جو ارتکاب کر رہا ہے، جو خود عمل کر رہا ہے، اس کا اپنا اعتقاد کیا ہے. اگر وہ اس کی حرمت کا قائل ہے تو اس کے لیے حرام ہے. اگر اس بندے کو پتا ہو کہ میں اس کی حرمت کا قائل ہوں، میں اسے حرام جانتا ہوں، اب اس پر واجب ہے کہ وہ مجھ پر انکار کرے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم کیوں سگریٹ پی رہے ہو، مجھ پر انکار. وہ کہے گا میں تو سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے میں تو اس کے جواز کا قائل ہوں، میرے لیے جائز تمہارے لیے حرام. یہ ایسے ہی ہے جیسے گوہ کا گوشت، کیا حنفی کھا سکتا ہے؟ حنفی کے لیے ناجائز ہے. کیا شافعی کھا سکتا ہے؟ کھا سکتا ہے. اب اگر کوئی شافعی کسی حنفی کو گوہ کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھے، اس پر لازم ہے کہ حنفی پر انکار کرے. حنفی نہیں کہہ سکتا کہ تو انکار کرنے والا کون ہے، تو خود کھا رہا ہے. وہ کہے گا چونکہ میرے مذہب میں ناجائز ہے لیکن میرے مذہب میں جائز ہے، تیرے مذہب میں ناجائز ہے. اب اگر میں تجھ پر انکار نہیں کروں گا تو میں خود گنہگار ہو جاؤں گا، لیکن میرے لیے جائز ہے. تو جس طرح ائمہ میں اختلاف کی بنیاد پر اس مسئلے کو دیکھا جاتا ہے، اسی طرح احناف میں وہ مسائل جو آپسی مختلف مسائل ہیں ان میں بھی اعتبار مرتکب کے اعتقاد کا ہوتا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں ایک ایسا اصول پیش کر رہا ہوں جس کی بنیاد پر تمام اہل سنت میں اتحاد ہو جائے گا. یعنی یہ جو ہمارے فروعی اختلافی مسائل کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تفسیر کی جاتی ہے، گولڑوی چشتی رضویوں سے لڑتے ہیں، دعوت اسلامی والے دوسروں سے لڑتے ہیں. یہ آپس میں اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ اگر اس اصول کو بنیاد بنا لیا جائے. اور پھر اس کا فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ وہ لوگ جو اجماعی مسائل کے منکر ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ سنی آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہی رہتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں وہ لوگ جو اجماعی مسائل کے انکار ہیں، وہ لوگ جنہوں نے دیت کے مسئلے میں بھی گڑبڑ کی، وہ لوگ جنہوں نے العیاذ باللہ بے شمار مسائل میں، اجماعی مسائل میں اختلاف کیا. لوگ کہتے ہیں جس طرح یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اسی طرح ان سے بھی اختلاف ہے. میں کہتا ہوں ان کا اختلاف اور ان کا اختلاف بہت مختلف ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ اصولی مسائل کے منکر ہیں، یہ ہمارا آپسی اختلاف ہے. لیکن آپسی اختلاف کی بنیاد پر ہماری عوام کو کیا پیغام پہنچ رہا ہے؟ عوام کہتے ہیں یہ مولوی لڑ ہی رہے ہیں، ان کو چھوڑو یار، سارے ٹھیک ہے چلو کم از کم یا رسول اللہ تو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کافی نہیں ہے. اگر اس بنیاد پر ان مسائل کو ہم سمجھ لیں، یہ ٹی وی کا مسئلہ ہے، ہمارے بے شمار بزرگ اس کی حرمت کے قائل ہیں، بے شمار اکابر بزرگ ہیں جو اس کی حرمت کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اور میرے خیال میں حضرت عطا محمد بندیالوی علیہ رحمہ بھی، بندیالوی علیہ رحمہ بھی، وہ بھی اس کی حرمت کے قائل تھے نا. حضرت بھی اس کی حرمت کے قائل تھے. میرے خیال میں سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی کتاب پر انہوں نے کچھ تبصرہ لکھا تھا حضرت نے. تو اب دیکھیے، اب کچھ جواز کے قائل ہیں، کچھ حرمت کے قائل ہیں. یہ مسئلہ مختلف ہی ہو گیا نا. میں یہاں پر منقوش تصویر کی بات نہیں کر رہا، میں اس وقت ڈیجیٹل تصویر کی بات کر رہا ہوں. یہ جو الیکٹرانک تصویر ہے، یہ تصویر ہے بھی یا نہیں، اس پر بھی علماء کا اختلاف ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ ڈیجیٹل تصویر ناجائز ہے، الیکٹرانک تصویر ناجائز ہے، اس کی حرمت کا قائل ہے. دوسرے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جواز، جو جواز کے قائل ہیں. مسئلہ اختلافی ہے، اجماعی ہے، اختلافی ہے نا. اب جو جواز کا قائل ہوگا اس کے لیے جائز ہوگا، جو عدم جواز کا قائل ہوگا اس کے لیے ناجائز ہوگا، کیونکہ اختلافی مسائل میں اعتبار مرتکب کے اعتقاد کا ہوتا ہے.
اب آئیے اسی اصول کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس گستاخ کے اعتراض کا جواب دیتے ہیں. اس نے کہا کہ اعلی حضرت علیہ رحمہ نے فاسق کہا ہے قوالی سننے والے کو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے یہ تمام فتاوا یہ مؤول ہیں، ان کی ہم تعویل کریں گے. تعویل کیا کریں گے؟ یہ طلاب العلم کے لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، علماء تو یہ سارے جواب جانتے ہیں. یعنی اگر آپ کبھی اس طرح کسی گستاخ کے سامنے آئیں جو ہمارے آپسی اختلافات کو بنیاد بنا کر آپ پر اعتراض کرے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہے کہ اعلیٰ حضرت فاسق بھی کہتے ہیں اور اللہ کا ولی بھی کہتے ہیں، یہ تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ فاسق کی تعظیم کرنے والے کا حکم کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے حضرت عبد الغنی نابلسی علیہ رحمہ کو فاسق نہیں کہا، اعلیٰ حضرت نے قوالی سننے والے کو فاسق کہا. اعلیٰ حضرت کے اس فتوے میں عموم ہے، یہ جنرل کلام ہے، خاص تفسیق ایک فرد کی نہیں کی. یعنی اس میں تعویل یہ کی جائے گی کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اسی کو فاسق کہہ رہے ہیں جو اعلیٰ حضرت کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے اس کو حرام مان کر قوالی سنتا ہے، وہ فاسق ہے. وگرنہ عارف باللہ کیوں کہتے؟ وگرنہ اللہ کا ولی کیوں کہتے؟ اگر اس کے علاوہ حضرت آپ کے ذہن میں کوئی جواب ہے تو آپ بتا دیں تاکہ ہم مناظروں میں وہ جواب دیں، لیکن میرے ذہن میں اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں. یعنی یہ تعبیر کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فاسق اسی کو کہا جو اس کی حرمت کا قائل ہے، حرام مانتا ہے، حرام جاننے کے بعد سنے گا تو وہ فاسق ہے. اب اس پر کیا حکم ہوگا؟ آپ یہاں پر بندے علوی بیٹھے ہیں، شاید آپ آلات موسیقی کے جواز کے قائل ہوں، قوالی سنتے ہیں، آپ ہمارے بزرگ سنتے تھے. اب یہاں پر ہمارا کوئی رضوی بھائی آ جائے، آپ قوالی سن رہے ہوں اور وہ محفل میں آئے اور قوالی سن رہا ہو، تو آپ پر واجب ہے، اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ اس کی حرمت کا قائل ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کو اٹھا کے باہر نکال دیں. وہ کہے گے حضرت کیا کر رہے ہیں؟ خود تو رقص کر رہے ہیں، خود تو وجد میں ہیں، بلکہ تواجد بھی جائز ہے باب تفاعل سے، وہ بھی جائز ہے. نقل اللہ والوں کی کر رہے ہو بھائی، اگر کیفیت طاری نہ بھی ہو تو ان کی نقل بھی کر رہے ہو تو اس میں بھی ثواب ہے. تو کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہو تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس پر انکار کریں اور بڑے پیار سے کہیں کہ حضرت صاحب آپ تشریف لے جائیں، چونکہ آپ اس کی حرمت کا قائل ہیں، ہم جواز کے قائل ہیں، ہمارے لیے جائز ہے. ہاں اس میں یہ بھی شرط ہے کہ مخلوط محفل نہ ہو جو قوالی پڑھ رہا ہے، کیونکہ مخلوط محافل کی حرمت بھی اجماعی ہے، یاد رکھیں یہ بھی انتہائی اہم مسئلہ ہے. فقیر بہت عرصے سے ٹیلی ویژن پر نہیں آ رہا، رمضان شریف میں مجھے ایک عرصے سے بلایا جا رہا ہے. میری جتنے بھی بیانات آتے ہیں نا انٹرنیشنل لیول پر، وہ اپنے اسٹوڈیو سے آتے ہیں. بہت بڑے چینل نے مجھے دعوت دی، کہا کہ پورے رمضان مبارک میں آپ کے بیانات ہوں گے اور ٹی وی چینل پر ہوں گے یہاں. تو میں نے کہا مجھے آپ اپنا بتائیں، آپ کا نظام کیسے؟ انہوں نے دکھایا، سارا سیٹ اپ دکھایا. اس میں یہ تھا کہ سامنے عورتیں بیٹھی ہوں گی اور مرد بیٹھے ہوں گے. تو میں نے کہا یہ تو حرام ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام رمضان شریف میں بیٹھتے ہیں، بڑی داڑھیوں والے بیٹھتے ہیں، تو جبے کبے والے بیٹھتے ہیں. تو میں نے کہا اس کی حرمت جہاں تک میرا علم ہے یہ تو اجماعی ہے. کہا کوئی اینکر جو ساتھ عورت ہے نا، وہ اینکر جو ہوگا وہ مرد ہوگا، وہ عورت نہیں ہوگی. جو سامنے آپ سے انٹرویو کرے گا وہ مرد ہوگا، لیکن سامنے مرد اور عورتیں وہ اکٹھی بیٹھیں گے. میں نے کہا کسی مفتی صاحب سے میری بات کرائیں، میں ان سے ڈسکس کروں گا کہ اگر کوئی اس کے جواز کی صورت ہو تو میرے نزدیک تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک مفتی صاحب نے فون کیا، اس بڑے ٹی وی چینل کے بہت بڑے مفتی صاحب تھے، بڑی گہرائی رکھتے ہیں فقہ میں، اور انہوں نے کہا دیکھو اب مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ اگر تم نہیں بیٹھو گے، انہوں نے تیرا ہی انتخاب کیا اس وقت تمام اہل سنت میں کہ تم جدید مسائل پر بھی بات کرتے ہو اور نوجوان تمہیں یونیورسٹیز میں کالجز میں بھی سنتے ہیں اور علمی لوگ بھی سنتے ہیں، کتابوں سے تعلق رکھنے والے بھی سنتے ہیں. تو یہ چاہتے ہیں تم بیان کرو، اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ تم عقیدے میں پختہ ہو، تم ہمیں ریپرزینٹ کرو گے، ہماری نمائندگی کرو گے. اگر تم نہیں بیٹھو گے تو فلاں گمراہ شخص ہے وہ بیٹھے گا، اور اس کو یہ بہت زیادہ پیسے بھی دے رہے ہیں، ہم پیسے بھی نہیں لیتے. ہمارا ایک نظام ہے ہماری تحریک میں، ہم علماء کی خدمت کے جواز کے قائل ہیں، لیکن ہم اپنے لیے کچھ بھی نہیں لیتے. ہم نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ اگر میں یہاں جب بندیال آیا تھا تو آتے ہی مجھے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ کیا نظام ہے، یعنی یہ کیا سلسلہ ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جب لوگ آتے ہیں نا
اور یہاں ان بزرگوں کے پاس بیٹھ کر علم پڑھتے ہیں اور پھر برطانیہ جائیں، کالجز اور یونیورسٹیز میں جب جائیں تو انہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ اس علم اور اس علم میں کتنا فرق ہے۔ کہا کیا؟ میں نے کہا ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک میڈیکل ڈاکٹر، ایک اس کی مثال، اور ایک کیمبرج یونیورسٹی کے فارغ نوجوان کی مثال۔ کیمبرج یونیورسٹی سے اس نے فرسٹ کلاس ڈگری حاصل کی اور پھر آیا یہ کتابیں پڑھنے کے لیے۔ پہلے کچھ علماء سے پڑھی تو آسانی سے پڑھی، لیکن جب زنجیری ترکیب پڑھنا شروع کیا نا تو کہا یار یہ تو اتنا مشکل کام ہے، اس سے تو بہت آسان کام کیمبرج سے ڈگری حاصل کرنا ہے۔ تو میں نے کہا، اور حضرت کی بارگاہ بھی میں نے یہی عرض کیا ابھی، میں نے کہا کہ حضرت میں یہ جائز تو نہیں سمجھتا، پر مثال کے طور پر ان نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ میری بیانات بہت سارے ایسے لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں جو بڑے فخر اور تکبر سے کہتے ہیں کہ ہم کیمبرج سے فارغ ہیں، ہم آکسفورڈ سے فارغ ہیں، ہم فلاں یونیورسٹی سے ہم نے سند حاصل کی۔ بڑی بڑی یونیورسٹی اور درسگاہوں کا نام لیا جاتا ہے اور مولوی کو دیکھ کر اسے نظر حقارت سے دیکھا جاتا ہے، اس کی تحقیر کی جاتی ہے، تذلیل کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل اسی طرح ہی ہے۔ لیکن تمہیں کیا پتا کہ اللہ جل وعلا نے ان کو کیسا علم عطا فرمایا ہے۔ ایک وہ توسوی صاحب ہیں، یہاں سے گئے تھے، چھوٹے سے قد والے بزرگ، جی غلام محمد توسوی صاحب حضرت کے شاگرد ہیں نا، حضرت کے شاگرد ہیں۔ تو وہ جب وہاں ایئرپورٹ پر گئے تو انہوں نے پوچھا، ان سے سوال کیا کہ تم یہاں کیا کرو گے؟ وہ تو شاید اردو بھی بڑی پنجابی کے انداز میں بولتے تھے، لہجہ بھی ان کا ایسا تھا، لیکن ان کا وہ جملہ یادگار جملہ تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پورے برطانیہ میں تم تلاش کر کے دکھاؤ جو فنون میں پڑھا سکتا ہوں، نہ وہ فلسفہ کوئی فلاسفر پڑھا سکتا ہے، نہ وہ منطق کوئی لاجک کا ماہر پڑھا سکتا ہے، کوئی تلاش کر کے دیکھو۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو بندیال شریف کے بزرگوں کے شاگرد ہیں، ہمارے حضرت کے شاگرد ہیں۔ تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ جو بابا وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس بابے کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہاں، یہ جملہ میں نے کہا کہ جس طرح وہاں آکسفورڈ اور کیمبرج ہے نا، تو آپ کو بتاؤں کہ آکسفورڈ اور کیمبرج والے بھی یہاں آئیں تو وہ کہیں گے کہ یہ حقیقی آکسفورڈ اور کیمبرج ہے۔ پھر میں نے اس کی وضاحت بھی کی کہ یہ مثال شاید درست نہ ہو، کیونکہ کیمبرج میں کفریات بھی پڑھائی جاتی ہے، ہاں، تو یہاں پر تو حقیقی علم دیا جاتا ہے، حقیقی، لیکن اس میں آپ کا یقین ہونا بڑا ضروری ہے، خود اعتمادی بہت ضروری ہے۔ جو کہیں حق کہیں، ہمیشہ حق کہیں، کسی کی پرواہ نہ کریں۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے بندیالویوں کا طریق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے یہی کہا کہ آپ بتائیں، تو مفتی صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا بدعقیدہ گمراہ شخص بیٹھے گا، گمراہی پھیلائے گا، لہٰذا یہ حکمت ہے، اس وجہ سے تم بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ، کسی ایک مذہب کا قول دے دو، یعنی ایک تو جب اسباب ستہ کے تحقق کو ہم اس میں مد نظر رکھتے ہیں، مذہب غیر پر عمل کرنے کے حوالے سے اگر کوئی مفتی فتویٰ دے وہ اور بات ہے، لیکن کسی کا مذہب غیر پر عمل کرنا، عدول کرنا، اگر وہ تلفیق سے بچتا ہو، تتبع رخص بھی نہ ہو، جو 6 کڑی شرطیں ہمارے علماء نے بیان کی ہیں کسی دوسرے مذہب پر عمل کے حوالے سے، اسباب ستہ کی بات نہیں کر رہا، جو 6 کڑی شرطیں ایک بندے کا دوسرے مذہب پر عمل کرنا جس کی وجہ سے جواز کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں، تو میں نے کہا ان میں سے کوئی جواز کی صورت یہاں پیدا نہیں ہو رہی۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر جواز کی صورت پیدا ہو بھی تو کسی اور ایک مذہب کی روشنی میں مجھے بتا دو کہ یہ مخلوط محافل جائز ہے، میرے نزدیک یہ اجماعی حرام ہے۔ بتاؤ کسی ایک مذہب میں بھی جواز کی کوئی صورت پیدا ہوتی ہو۔ میں نے پھر علماء سے ہمارے روابط ہیں، کچھ کتابیں پڑھی، رابطے کیے، مجھے حنابلہ کا ایک قول ملا، صرف ایک قول، اس میں یہ تھا کہ اگر کفر کے پھیلنے کا اندیشہ ہو تو پھر ایسی مخلوط محفل میں جاننے کی جواز کی صورت پیدا ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر نشست میں انکار ضروری ہے، ہر نشست میں یہ کہنا کہ میری یہ مجبوری ہے کہ اگر میں نہ بیٹھوں تو فلاں گستاخ بیٹھے گا اور وہ کفر پھیلائے گا، لہٰذا اس حکمت کی روشنی میں اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ تو میں نے کہا کیا آپ کا ٹی وی چینل
مجھے یہ اجازت دیتا ہے کہ ہر نشست کے آخر میں وہ گستاخ کا نام بھی لوں اور یہ کہوں کہ میں اس لیے بیٹھا ہوں کیونکہ اگر میں نہ بیٹھتا تو وہ بیٹھے گا، وگرنہ یہ حرام تو اجماعی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہمارے ٹی وی چینل کی پالیسی نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پھر یہ ہماری شریعت کی پالیسی نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ جل وعلا اسے بچائے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ دعویٰ کرنے والے کہ ہم بچائیں گے؟ تو چونکہ یہ مخلوط محافل کی حرمت اجماعی ہے، اب اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں مرتکب کے اعتقاد کو دیکھا جائے گا، نہ کہ ہمارے شیخ سب ملتے ہیں، ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، تنہائی میں عورتوں سے ملتے ہیں، وہ جواز کے قائل ہیں، نہ، جواز کا قائل اس وقت دیکھا جائے گا جب مسئلہ مختلف فی ہو، مختلفی مسائل میں مرتکب کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز مجمع علیہ حرام ہو، جس کی حرمت اجماعی ہو، تو اس میں مرتکب کے اعتقاد کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو کہاں سے بات چلی تھی، کہاں بات چلی گئی، اور میں یہ عرض کر رہا تھا اجماعی مسائل کے حوالے سے یہ پختگی اور یہ تسلط انتہائی ضروری ہے، اور فقط یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ کوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے، یا کوئی یا غوث اور یا خواجہ کے نعرے بلند کر رہا ہے تو وہ سنی ہے، یہ سنیت نہیں ہے۔ سنیت کے لیے کم از کم ہمارے لیے یہ ضروری علم حاصل کرنا کہ معلوم من الدین بالضرورہ کیا ہے، ضروریات مذہب اہل سنت کیا ہیں، یہ پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور جب ہم اجماعی مسائل میں پختہ رہیں گے، اور یہ حفظ دین ہے، یہ کام حفظ دین کا ہے۔ جو مقاصد الشریعہ ہے نا، 5 مقاصد الشریعہ، انہیں ہائر آبجیکٹیوز آف اسلام کہتے ہیں،